बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपका मेज़बान बिलाल कियानी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान बोलता है टीवी। व्यूअर्स, पाकिस्तान के चोटी के एंकर पर्सन जनाब अरशद शरीफ को आज सुबह नैरोबी कीनिया के शहर में शहीद कर दिया गया। कोई करप्शन ना निकलेगा, इमरान खान का करप्शन का केस नहीं निकल सकता, ना निकलेगा। मैंने बताई कि नहीं आप कुछ कोशिश, मैं कहा मैं ये कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये पता है कि इमरान खान की करप्शन नहीं निकलनी है। और अब तक की मुतज़ाद इतलात के मुताबिक ये एक हादसा था या गोली मार के शहीद किया गया, ये अब तक की इतलात हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंशाल्लाह हमें मज़ीद हक़ाइक़ जो मालूम होंगे। लेकिन पाकिस्तान का हर एक शहरी मुहिब्बे वतन शहरी जिसके दिल की आवाज़ था अरशद शरीफ, आज वो गमज़दा है। उसका दिल किरची किरची हो चुका है, उसका दिल आज खून के आंसू रो रहा है। आपको नहीं पता, जो अननोन नोन है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है। व्यूअर्स, अरशद शरीफ की उम्र 49 बरस थी। उनके फैमिलीज राय और जो उनके दोस्त अहबाब हैं, जो पाकिस्तान के दीगर एंकर पर्सनस हैं, उनकी जानिब से भी शहादत की तस्दीक हो चुकी है। सीनियर एंकर पर्सन जनाब इमरान रियाज खान का भी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था एक पेपर बोल न्यूज़ पे, और वो रो रो के बता रहे थे कि जब उन्होंने अरशद शरीफ की माँ जी को फ़ोन किया और उनको कहा कि माँ जी मैं आपके साथ एक बुरी खबर शेयर कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा जी बेटा आप मुझे बताओ, मैं सह सकती हूँ। तो इमरान रियाज खान ने रोते हुए ये कहा कि मैंने माँ जी को बोला कि आप अरशद शरीफ हम में नहीं रहे। और उस माँ की अज़म को, उस माँ के हौसले को मेरे पास अल्फाज नहीं है दाद देने के, या मेरी शायद आवाज़ भी मेरा साथ नहीं देगी कि मैं उस हौसले को दाद दे सकूं कि उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास बेटे की मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए इंतज़ामात नहीं है, आप मेरे घर में आए और अरशद शरीफ की मैयत को घर तक लेके आए। अच्छा, ये वो माँ है कि जिसने अपने बेटे को, अपने शोहर को और आज दूसरे बेटे को, और एक और बेटा था इनका जिनकी शहादत का गम ये माँ झेल चुकी है। अब थोड़ा सा आप पीछे चले, अरशद शरीफ के आप इमेजिन करें कि अरशद शरीफ साहब खड़े हैं अपने बाप के जनाजे पे, अपने फौजी बाप शहीद के जनाजे पे खड़े हैं और इंतज़ार हो रहा है कि उनका एक और फौजी भाई आए तो वो जनाजा पढ़े। इतने में खबर आती है कि वो फौजी जो आ रहा था इनका भाई, वो भी रास्ते में शहीद कर दिया गया, उसकी भी मैयत आ रही है, और वो मैयत भी आ जाती है अपने बाप का, शहीद बाप का जस्ते खागी वो भी सामने पड़ा है। दोनों को इकट्ठे जनाजा होता है और उनको लहद में उतारते हैं अरशद शरीफ। रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उस वक्त जब पूरे मुल्क में अफरा तफरी की कैफियत फैल गई, हर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सरापा एहतजाज और सरापा सवाल बना, तब सब कुछ हर एक पाकिस्तानी की आवाज़ को बुलंद करने के बाद एक धीमी सी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ये पूछा कि वो कौन था। शरीफ ने एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ एक सवाल किया कि वो कौन था, और ये सवाल इतना ज़बान ज़द-ए-आम हुआ कि हर शहरी, हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पे ये आया। लेकिन फिर ज़मीन ऐसी तंग हुई उस मर्द मुजाहिद के लिए कि उसको खामोशी के साथ पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और आज हमें ये दिन देखना पड़ा। जिम्मेदार कौन? ये वो कौन था, वो सवाल था जो आज हर एक पाकिस्तानी, वो कौन था कि सरापा मुजस्सम तस्वीर बन के आज सामने खड़ा है और वो कह रहे कि वो कौन था। और आज वो कौन था का सवाल लिए अरशद शरीफ यहाँ से दुनिया से चले गए, और ये वही इंसान है जिसने अपने भाई को, अपने बाप को शहीद होने के बाद जनाजा पढ़ के उनको दफनाया, आज खुद भी शहादत के आला दर्जे पे फायज होकर यहाँ पे चले गए। और उस माँ को मैं यही कहूँगा कि सारे देखने वाले, सारे सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस माँ के अज़म के लिए, हौसले के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद दुखों से बचाए। अब इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है? एक शोहर, दो बेटे, सब इस दुनिया से चले गए और शहादत जैसे आला रुतबे पे फायज होकर इस दुनिया से चले गए। इंशाल्लाह पूरी बायोग्राफी अरशद शरीफ और इस पूरी फैमिली के मुतालिक आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ विजुअल्स मैं दिखाना चाहता हूँ अरशद शरीफ साहब के, जो उन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों के बारे में कहे। ज़रूर सुनिएगा और उसके बाद फैसला आप पे छोड़ते हैं। 70 के बाद से इस मुल्क में क्या हो रहा है वो तारीख की कोशिश कीजिए, इमरान खान के खिलाफ करप्शन के केसेस निकाले जाएं। मेरी भी एक दो मुलाकातें हुई कि जनाब आप तो बड़ी स्टोरीज करते हैं। मैंने कहा यार एक शख्स, और ये इमरान खान साहब बैठे हैं, शायद आप में से बहुत से लोगों को ना पता हो, पीएम ऑफिस में हमारे भी जराए होते हैं, अक्सर पूरी काबीना परेशान होती थी कि जनाब बात हमने की है, कहां से पता लग गई। वो शख्स जो पानी की आधी बोतल भी जाया नहीं होने देता, बतौर वजीर आजम के, यार ये आधी पानी की बोतल मैंने अभी रखी, क्यों उठा के ले गए?
وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات, لیکن پلے بک کیونکہ وہی پرانی تھی, کیا کرپشن کے کیسز نکالو, ڈسکریڈٹ کرنا ہے, کرپشن تھوپنی ہے. مسٹر اے بی سی کا فلانا دوست ہے, اس سے نکال کے لاؤ. کچھ نہیں, آج 2 مہینے ہو گئے, کوئی کرپشن نہ نکلے گا. عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا, نہ نکلے گا. میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش, میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی. اچھا, میڈیا نیریٹوز اگینسٹ پی ٹی آئی. فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوئی کا, میں ریاست ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں قانون ہوں. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹوز پی ٹی آئی کے خلاف بن رہے تھے, ابھی حال ہی میں آپ اگر آئی ایم دا کنگ کا دیکھ لیں, دا کنگ کین ڈو نو رانگ. کنگ ہمیشہ, جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے. فیٹے پہ پوری حکومت نے کام کیا, حماد اظہر بھی ادھر ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا, بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا. آئی ایم دا لا, قانون میں ہی ہوں. پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو پی ٹی آئی کو. آج پی ٹی آئی واقعی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے؟ سب ایک طرف ہو گئے, لیکن ایک اسٹرینتھ گین ہوئی اس میں. پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے, اور شاید جو وزیر اعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے رپورٹ کیا, آئی تھنک عمران ریاض تھے, باقی ہم لوگ بھی تھے, ان سب نے ایک بات نوٹ کی. آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا, کافی ٹائم لگتا ہے, کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور کہا, جب سوال جواب ہوئے, کوئی رہ تو نہیں گیا, اکیلا کر دیا, اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی. یہ وہ ڈفرینٹ فیکٹر تھا, چینج تھی, جس کو کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا. یہ وہ ویریبل تھا, عوام کا ویریبل تھا, جس کی وجہ سے یہ چیزیں. میں کوئکلی تھوڑا سا 2 منٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو سائفر کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. سائفر پہ بھی میڈیا نیریٹوز بڑے بڑے مزے کے بنے, اس پہ اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی, کافی مزے کی چیزیں تھی. پہلا کیا بنا جی, پہلی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا اور باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ جی سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, سائفر نام کی تو کوئی بلا ہی نہیں ہے. پھر دوسری چیز ہے, میڈیا کی یہ سٹوریز آئیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, پرنٹ کیے ہیں, ٹی وی پروگرامز ہیں, کہ سائفر تو یہ ایزمپشنز پہ بیسڈ ہے. وہ ایزمپشنز ہیں ہمارے ایمبیسڈر کی یا کس کی. پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں آئیں کہ جی یہ تو فارن آفس میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے, یہ تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے. پھر جب وہ بھی ساری چیزیں, کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا, سائفر موجود تھا, پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر عمران خان بطور وزیر اعظم, میرا خیال وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, اور جب انہوں نے کہا تھا کہ مینٹلی میں اسٹرانگ ہوں, تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی, کابینہ کی اسپیشل کمیٹی غالباً 30 مارچ کو ہوئی. 30 مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزراء سے پوچھا, وہاں کانسپریسی کی بات بھی ہوئی, کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا, اور پھر 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلا لی, اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس. اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس نے 30 مارچ کے جو منٹس اسپیشل کیبنٹ کے ہیں ان کو ریٹیفائی کیا. اب 30 مارچ کو آپ سب وفاقی وزراء جو اس میں بیٹھے تھے, اس وقت کے وزیر اعظم اس میں بیٹھے تھے, ان سب نے کانسپریسی اور سازش کا لفظ اس میٹنگ میں ذکر کیا. یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے, آپ سبھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر کسی نے کانٹراڈکٹ کرنا ہے تو سابق وزیر اعظم خود بیٹھے ہیں, وہ کر سکتے ہیں کہ 30 مارچ کو جو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں سازش کا ذکر ہے. بالکل سازش کا, میں ایز اے جرنلسٹ کلیم کر رہا ہوں. پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ انٹیلیجنس ہم نے خود ہی کر لی, اور انٹیلیجنس کی بیسس پہ آبویسلی اس پہ سوال اٹھے کہ انٹیلیجنس, ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں, دہشت گردی کے خلاف بہت اچھا کرتے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب انہیں ڈریگ کیا جائے سیاسی معاملات میں, اور یہ کہا جائے کہ جی انویسٹیگیشنز ہوئیں, کون سی انویسٹیگیشنز, یہ سوال ہوا ہے. اب ریجیم چینج میں انٹیلیجنس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے, انٹیلیجنس انفارمیشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے. اگر آپ اگلی سلائیڈ کریں ذرا, کولن پاول, یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ, یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں انٹیلیجنس انفارمیشن کی بیس پہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ یہ والے ویپنز عراق میں موجود ہیں, یہ کیمیکل ویپنز ہیں, یہ نیوکلیئر ویپنز وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں. عراق وار ختم ہو گئی, عراق تباہ ہو گیا. یہ اس انٹیلیجنس انفارمیشن کی اوقات تھی, ویلیو تھی, جو آج تک نہیں ملی. میں ایک اور آپ کو افغانستان سے ریلیٹڈ انٹیلیجنس انفارمیشن دیتا ہوں. انٹیلیجنس ڈس انفارمیشن,
کہ اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز، اگر آپ یہ سٹوری دیکھیں تو یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے تھی کہ جی افغانستان میں امریکہ نے حملہ کرنا ہے، اور اس وقت آپ تمام امریکی اخبارات اٹھا لیں، ورلڈ ایکسکلوسیو ڈان نے بھی فرنٹ پیج پہ چھاپا کہ جی ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہوا ہے، اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ نیوکلیئر ویپنز آج تک نہیں نکلے۔ تو یہ ہوتی ہے انٹیلیجنس انفارمیشن، جب تک آپ تحقیقات نہیں کرتے، اسے ویریفائی نہیں کرتے۔ بہت سی جے آئی ٹیز میں انٹیلیجنس انفارمیشن آتی ہے، بہت اچھا کام ہوتا ہے، لیکن اس کی ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے۔ انٹیلیجنس اور انٹیلیجنٹ انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، پروپیگنڈا پہ اگر ہم جائیں، ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بہت سارے آ گئے، چلی کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے، میں نے کہا یہ والے لارجر ایشوز آپ کے سامنے رکھوں۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے، میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ کال نہیں کر رہا، فارن آفس کا رابطہ ہو رہا ہے، پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی، یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اینتھنی بلنکن سے فارن آفس نے رابطے کی کوشش کی، نہیں ہوا، لیکن بلاول آتے ہیں ان کے سارے رابطے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ جب میڈیا کی وہ خبریں نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر اور وہ لنکیجز کہ یہ فیصلہ وائٹ ہاؤس میں ہوا، یو ایس این ایس سی میں ہوا، اور اس کا ذکر اب میڈیا میں یہ سوال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ کیا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا۔ وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ، اسٹیٹ کے لیول پہ یو ایس اسٹیٹ نے کیا، صدر جو بائیڈن نے کیا، اور صدر جو بائیڈن جو نیو کونس تھے، دا پلان فار دا نیو امریکن سینچری، اس کا باقاعدہ طور پہ حصہ تھے، جس کے بعد ہم نے دیکھا 2001 کے بعد پوری دنیا میں ڈیفرنٹ ریجیم چینج آپریشنز باقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے، عراق اس کی ایک مثال ہے۔ انٹرنل فیکٹرز پہ جب ہم آتے ہیں، میں بڑا بریف رکھوں گا کیونکہ ٹائم بتایا گیا 10 منٹ کا ہے۔ انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلے آ جاتے ہیں، کچھ اداروں کے مسائل آ جاتے ہیں، کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں، اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے، پاکستان کا کون سوچتا ہے؟ کیا ہم صرف انڈیویجولز کا سوچیں گے؟ کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی ہے، انڈیویجولز کی انا بڑی ہوگی ہے؟ پاکستان کا کون سوچ رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈیویجولز کے بینیفٹس دیکھ رہا تھا؟ اور کیا یہ جو ریجیم چینج کانسپیریسی ہے، اس میں جو میڈیا نیریٹیوز بنے وہ کس طرح کے بنے؟ اس میں انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشن نے ڈومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا؟ اس حوالے سے میڈیا نیریٹیوز اس حوالے سے سائلنٹ ہیں، اس میں آپ کو انسٹیٹیوشنل اور انڈیویجول ڈومیننس نظر آتی ہے۔ اچھا، کوورٹ ایکشن بھی اس میں باقاعدہ طور پہ پلان ہوا۔ میڈیا میں بینگ فلائی آن دا وال اینڈ بینگ این ایکٹیو پارٹیسپینٹ، ایک ایکٹیو جرنلسٹ ہوتے ہوئے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ جی میڈیا نیریٹو بننا کیسے۔ اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میڈیا کو پہلے پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کوورٹ ایکشن میڈیا نے پبلک اوپینین شیپ کرنا ہوتا ہے، پاپولیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ حکومت کے ساتھ مسائل ہیں، اور وہ کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے اس سارے کیس میں بھی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔